بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے اور کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کا۔ چنانچہ پہلا سوال یہ ہوا کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ ایسے تھے کہ وہ قرآن کریم احادیث مبارکہ کے اوپر بڑی ہی مہارت رکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ کے اوپر مسائل کے اوپر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن وہ صرف بیان کے حد تک نہیں رکھتے بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ قائم کر لیں، اللہ کی بڑائی ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جاوے اور اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاوے اور دین کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو واقعی یہی بات تھی، اور آج کل بھی جو مخلصین ہیں، جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ خود بھی میں دین کو سیکھ لوں اور جو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے میں دوسروں تک یہ دین پہنچا دوں، اور دوسروں تک پہنچانے کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جاوے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہو جاوے۔ اخلاص جو ہے، اخلاص یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور انسان کے لیے سب سے اہم نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، میرے قول کی وجہ سے، میرے فعل کی وجہ سے، میری سوچ کی وجہ سے۔ لہٰذا سب سے کامیاب ترین اعمال وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رضامندی مقصود ہو۔ جن اعمال کے اندر یا اقوال کے اندر یا جس کام کے اندر بھی اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو وہ قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے، چاہے کہ ظاہری طور پر وہ کتنا ہی اچھا عمل لگ رہا ہو۔ ایک شخص وہ صدقہ دے رہا ہے، لیکن وہ صدقہ اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے، تو چاہے وہ کتنا بڑا ہی صدقہ کر دے اس سے اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ایک شخص تھوڑا سا صدقہ کر لے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرا رب راضی ہو جائے گا، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ وہ جو اس شخص نے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ تو اس لیے انسان کی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ میں دین آگے لوگوں تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ اب مثال کے طور پر یہ پچھلے چند سیشنوں کے اندر قرآن کریم کی جو معجزات، مثال دے رہا ہوں، یہ جو معجزات ہیں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ کر لوگوں کا دل کے اندر قرآن کریم کے اوپر اور زیادہ یقین ہو جاوے، نمبر ایک، اور دوسرے اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر آ جاوے کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ اس کے پیچھے، اتنی زیادہ سفسٹیکیشن اور اتنی زیادہ کمپلیکیشن اس کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا پلان کے ساتھ ہر ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑوں کی تعداد کے اندر جو مخلوق ہے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ایک پلان رکھا ہے، تو اس سے انسان کے سامنے اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی بڑا قادر ہے، اتنے بڑے علم والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنا بڑا رحم والا ہے، تو انسان کے دل کے اندر اللہ کے ساتھ پیار، محبت، تعلق، انسان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی بیان ہوتے ہیں یا جتنے بھی مخلوق کے اوپر محنت ہو رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑ دے۔ ایسا کرتے ہیں، اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، وہ کال وصول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ I'm sorry, I respect you, جی but ہمارے لوگوں کے پاس نہ دینی تعلیم ہے and they are bloody stupid۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جی were passing through the cemetery and he said to Hazrat Umar Bakr Siddiq and Umar, do not let ladies go in the grave yard
because the lady who has just been, all the men who are in the graves, they see her naked. So how they can go to cemetery and how they can go with janaza? Okay. Chalo, that's your opinion, and thank you very much. You've added, and that's okay. And inshallah, I will answer this the next question, and you will get the answer to your call as well, inshallah. So keep listening, inshallah. And the second thing is, on the air, you have to remember that regardless of how crossed you get, you must keep your emotions nice and calm. अपने जो एहसासात हैं उनको calm रखना चाहिए. I know sometimes you don't agree with other people, लेकिन it's important that we learn to agree to disagree. So if somebody disagrees with you, that's fine. And if you disagree with somebody, that's fine. Lekin, let's keep respect between ourselves. Let's not use very harsh words. That's the etiquettes of a Muslim. مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کا ادب اور احترام بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. اور کالر نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ان کے قول کے مطابق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو بکر اور عمر کے ذریعے منع کیا تھا. لیکن انشاءاللہ میں ایسا کرتا ہوں, اگلے سوال کے بعد اس کا پورا مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں, اور پھر آپ کو اس کا پورا جواب مل جائے گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ مولانا صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی, میں نے آپ سے 2-3 سوال پوچھنے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے پاس بچت تھی جو کسی نے مجھ سے ادھار لی ہے, اور میری ہمیشہ روزوں میں زکوٰۃ نکالتی ہوں. آپ کے پاس کیا تھی؟ سوری میں مس. وہ بچت تھی میری. بچت ہے, سیونگز. ایوری ایئر میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہوں. ٹھیک ہے. تو لیکن کیا مجھے وہ میری بچت جو ہے وہ کسی نے بورو کر لی ہے, تو اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے ٹائم پہ دیں گے, تو آیا تو مجھے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ اچھا, دو الگ چیزیں. آپ نے کہا نکال دی, تو نکال سے کا مطلب آپ سے چوری کر لی, تو آیا آپ نے اس کو؟ نہیں, نکال دی کا مطلب نہیں, یعنی میری بچت تھی وہ میں نے اپنے, یعنی کسی نے مجھ سے بورو کی. بورو کیا, ہاں, بورو کرنا یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے. تو آیا کہ مجھے اب اس بچت کی جو کسی نے بورو کی ہے اس کی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ جب فرض نماز سجدہ سہو کی بات ہے, تو سجدہ سہو میں کون سے ایسے افعال ہیں جن کے لیے نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی, جس سے مجھے ہمیشہ شک ہوتا ہے. یا ابھی جو آج بھی میں پڑھ رہی تھی, 2 رکعت کے بعد مجھے تشہد پہ بیٹھنا تھا, میں نہیں بیٹھی اور کھڑی ہو گئی, اور میں نے نماز پھر پڑھ لی, اور اسے میں نے پھر سنتوں میں ویسے ہی کہ چلیں اس کی نفل ہو جائیں گے, اور میں نے دوبارہ پڑھ لی نا. تو آیا کہ مجھے سجدہ سہو کر لینا چاہیے تھا, یا مجھے اکثر میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے یہ. اور دوسرا, میرے پاس سونا ہے جو میں نے اپنے بچوں کو دے دیا ہے کچھ کو, یعنی 4 بچے ہیں میرے, اور 2 کے میرے پاس ہیں, اور میں نے انہیں بتا دیا کہ اب میں ان کی زکوٰۃ نہیں دوں گی, اب تم دو گے نا. تو لیکن میں نے ابھی تک کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی, اور بڑا والا میرا بیٹا تو اس کے ہینڈ اوور نہیں کیا, یا میں جاؤں گی یا وہ آئے گا تو میں اسے ہینڈ اوور کروں گی. تو اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ تم اپنی زکوٰۃ دینا کیونکہ یہ تمہارا ہے. تو آیا کہ یہ میرا عمل ٹھیک ہے یا مجھے ہی دینی پڑے گی جو 2 بچوں کی میرے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں, سنتے رہیں, اور ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سوال کے جواب کبھی دینے کا. چلے ٹھیک ہے. اوکے جی. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی, یا ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. اچھا, آپ نے خلاصہ سوال آپ نے پوچھا کہ عورتیں آیا قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں. تو ابتدا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کو منع فرماتے تھے, اور فرماتے تھے ابتدا کے اندر, شروع کے اندر, کہ آپ قبرستان نہ جاؤ, کیونکہ وہاں جا کر بہت سارے غیر شرعی حرکات ان سے ہوتی تھی. تو ابتدا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی وجہ سے آپ کو کچھ احادیث ایسی ملیں گی کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا, لیکن پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی.
تو چنانچہ حدیث اس طرح ہے عربی کی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، کہ میں تمہیں ابتدا کے اندر قبروں کی زیارت یعنی قبرستان کے اندر جانے سے میں تمہیں منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اب تم جا سکتے ہو، اس لیے کہ قبرستان کے اندر جانا اور قبروں کو دیکھنا یہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائے گا۔ وہاں جائیں گے، قبروں کو دیکھیں گے، اور قبروں کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس قبر کے اندر آج تو وہ چلا گیا ہے، یا سال پہلے وہ شخص گیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی اس کے اندر رکھ دیا جائے گا، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی اور اس قبر کے اندر میں اکیلا رہوں گا، اور میرے ساتھ صرف اور صرف میرے جو اعمال ہیں وہ جائیں گے، باقی جو دنیاوی چیز ہیں کفن کے علاوہ اور کوئی چیز جانے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان کو پھر اس کے جو اعمال ہیں اس کے جو اعمال ہیں وہ سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ میرے یہ اعمال ادھر مجھے کام آئیں گے، وہ جو میں کام کرتا رہا وہ اللہ کی مرضی کے موافق نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کے موافق نہیں تھا، اس لیے ان کو میں اب چھوڑتا جاؤں۔ تو انسان جب قبروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اس کے اندر دنیا کی حقیقت کہ چاہے میں دنیا کے اندر 60 سال رہوں، 100 سال بھی رہوں، بعض لوگ 110 سال تک بھی گئے ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ گئے ہیں، تو جتنی عمر میری ہوگی ایک وقت آئے گا کہ اس مٹی کے اندر مجھے جا کر رکھ دیں گے اور اوپر مٹی میرے اوپر ڈال دیں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے، اور اس ٹھنڈی قبر کے اندر مجھے اکیلا ٹھہرنا ہوگا۔ اور یہ سبق مردوں کو بھی اور عورتوں کو دونوں کو حاصل ہوتا ہے، مردوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی اس سبق کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی یہی حاصل ہوتا ہے، عورتوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جا سکتے ہو۔ تو یہ مسئلہ تو قبرستان، ہاں اتنی بات یہ ہے کہ علماء نے یہ ریسٹرکشنز رکھی ہیں کہ قبرستان جانے کے اندر جب آپ جائیں گے وہاں تو اس شرط کے ساتھ جائیں گے کہ وہاں آپ کسی قسم کی غیر شرعی حرکت نہیں کریں گے، گناہ کا کام آپ نہیں کریں گے۔ اور من جملہ گناہ کے کاموں میں سے ایک کام جس کو نوحہ کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی ہوا کرتا تھا، پہلے زمانوں کے اندر، اور آج کل بھی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خواہ زور زور سے روتے ہیں اور بعض اوقات اپنے چہروں کو اس طرح مارتے ہیں اور واہ ویلا کرتے ہیں، ہائے افسوس تو کیوں چلا گیا، مجھے جانا تھا، اس قسم کی چیزیں وہ فضول باتیں کہتی ہیں، تیرے جانے سے سب کچھ یہ ہو گیا ہے، وہ اس طرح نہیں، یہ باتیں اس طرح کا خواہ زور زور سے آواز کر کے رونا، خواہ ایک تو ہے کہ انسان کو حقیقتاً رونا آتا ہے، دل دکھتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن یہ جو خواہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے خواہ زور زور سے روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے منہ کو مارتے ہیں، اور بعض عورتیں اپنے چھاتیوں کو مارتے ہیں، بعض اپنے یہ کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ واویلا کرنا، نوحہ کرنا، شق الجیوب، حدیث کے بلکہ مسلم کی روایت ہے، لیس منا من لطم ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو مارے، وہ شق الجیوب، اور اپنے گرہبانوں کو پھاڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے، آپ کا تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ ہاں اگر رونا آ جائے اور اندرون دل کی وجہ سے تو اس کی اجازت ہے، لیکن میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ زور زور سے خواہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے روتے ہیں۔ بعض عورتوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ جب کسی فاتحہ خانے کے اندر جاتی ہیں یا کہیں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اندر جاتے ہی فوراً سب سے پہلے وہ زور زور سے واویلا کریں گے، اور 1 منٹ کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہیں اور آرام سے بیٹھ کر پھر ایک کی غیبت، دوسری کی غیبت، تیسری کی غیبت، اور غیبت کے دوران اب اگر تیسرا کوئی عورت آ گئی تو خواہ اس کو دیکھتے ہی زور سے یہ بھی چلائیں گے وہ بھی چلائیں گے، 10 سیکنڈ کے اندر
چلا کر خواہ مخواہ، اور پھر یہ بھی بیٹھ جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، وہ جو ہوتا ہے وہ دکھلاوا ہوتا ہے۔ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اندر آؤ، اگر اس کو آپ کو تسلی دینی ہے، تعزیت کرنی ہے، دل سے اگر رونا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رونا آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ فوت ہوئے، چھوٹے بچے ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود مبارک کے اندر ان کے لیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر آنسو مبارک جو ہیں وہ گر رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، آپ تو مرد ہیں۔ مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مرد ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم کسی حادثے کا اثر ہم اپنے دل پر نہیں لیتے، کوئی مر جائے، کوئی جی جائے، کوئی اس طرح ہو جائے، ہم روتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسو نکل رہے ہیں آپ سے؟ تو آپ نے فرمایا انہا رحمت، یہ رحمت ہے، جعلها اللہ فی قلوب من یشاء من عبادہ، اللہ رب العزت نے یہ رحمت جس کو چاہتے ہیں اس کے دل کے اندر یہ رحمت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی کسی کو کی فوتگی ہو جائے تو اس کے اوپر رونا یہ ایک رحمت ہے، انسان کا دل اس کے اوپر نرم ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر حقیقت میں رونا ہو، لیکن خواہ مخواہ واویلا کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قبرستان کے اندر جب آپ جاتے ہیں یا تو اس کے اندر کسی قسم کی حرام یا غیر شرعی حرکت نہ ہو۔ اسی طرح جب قبرستان کے اندر جائیں تو قبر والے سے دعا نہ کریں، بلکہ قبر والے اور پورے جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے خالق سے آپ دعا کریں، کیونکہ خالق کے پاس سب کچھ ہے۔ اور قبر والے سے آپ سوال نہ کریں، اس سے آپ دعا نہ کریں، بلکہ وہ جو قبر والے ہیں وہ خود محتاج ہیں آپ کی دعا کا۔ اس وقت وہ خود اعمال نہیں کر سکتے، اس وقت آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کو آپ ایصال ثواب بھیج دیں۔ تو اس لیے بھائی قبرستان کے اندر جانے کی اجازت۔ باقی آپ نے یہ پوچھا کہ آیا وہ جنازے کے اندر شامل ہو سکتی ہیں یعنی عورتیں؟ تو بھائی جیسے باقی نمازوں کے اندر اگر پردے کا بندوبست ہے، سیگریگیشن ہے الگ الگ طور پر، کہ مرد اپنے طور پر اپنے جگہ کے اندر ہیں اور عورتیں پردہ کے اندر اپنے طور پر پڑھ رہی ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ کے اندر تو وہاں جو عورتیں ہیں وہ بھی جنازہ کے اندر شامل ہوتی ہیں، جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی، اسی طرح مسجد حرام کے اندر بھی وہاں جنازہ کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے وہ پردے کے اندر ہوتی ہیں اپنے علاقے کے اندر، ہاں مکسنگ نہ ہو، پردے کا پورا بندوبست ہو۔ تو جیسے باقی نمازوں کی جب فرائض کی اجازت ہے تو اسی طرح یہ بھی ایک فرض کفایہ ہے، تو اس کے اندر بھی اگر وہاں بندوبست ہے تو اجازت، بندوبست نہیں ہے تو پھر وہاں اس طرح نہ جائیں۔ تو یہ مستقل۔ باقی آپ نے پوچھا زکوٰۃ کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ آپ کی کچھ سیونگز تھی، آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ وہ شخص آپ کو زکوٰۃ دے، وہ پیسے واپس نہ دے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ جس وقت وہ پیسے واپس دے دے تو جتنے بھی سال گزر گئے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ کو پھر دینی ہوگی۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جب آپ نے پیسے دے دیے تو وہ پیسے پھر بھی آپ کے ہیں، قرضہ آپ نے دیا تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ قرضہ آپ نے اس کو دیا ہے تو وہ پیسے آپ کی ہیں، لہٰذا آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ جو پہلا مسئلہ میں نے بتلایا تھا کہ جب آپ کو واپس مل جائیں تو وہ اس صورت کے اندر اگر آپ کو یہ امید ہے کہ شاید مجھے پیسے ملنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو امید ہے کہ یہ پیسے مجھے واپس مل جائیں گے اور اس نے ویسے ہی مجھے بورو کیے ہیں، تو وہ تو قرضہ ہو گیا، تو جب تک کہ اس کے پاس رہے گا آپ کو پھر بھی زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہوگی۔ اور باقی آپ نے سجدہ سہو کے بارے میں پوچھا، وقت مختصر ہے، تو اگر آپ اتحیات پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آگے چل گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر آگے چلے گئے تو آپ کو سجدہ سہو اس کے اوپر کرنا ہوگا۔ آپ نے پوچھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر، تو نماز کے اندر 13 واجبات ہیں، 13 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے کوئی ایک بھی واجب اگر چھوٹ جائے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور فرض اگر تقدیم اور تاخیر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ آخری سوال آپ کا
کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنا سونا گولڈ دے دیا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی چیز ہے، اب میں اس کی زکوٰۃ نہیں دوں گی، اور آپ اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں، تو گویا آپ نے ان کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ تو اگرچہ آپ نے فزیکلی اپنے ہاتھ سے ان کو دیا نہیں ہے، لیکن جب ان کی چیز ہو گئی اور آپ نے ان کو پکی بات کہہ دی کہ یہ آپ کی چیز ہے، اب آپ کو زکوٰۃ اس کے اوپر دینی نہیں ہے، ان کو ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ باقی بھی بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، اسپیشلی یہ جو خواہ مخواہ جو واویلا ہوتا ہے وغیرہ، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔